بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے چہرے کی جھریاں اور بڑھاپے کی لکیریں۔ یہ بات عام دیکھنے میں آئی ہے کہ کچھ لوگ اچانک بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان کو 1 سال پہلے دیکھیں تو بالکل جوان نظر آئیں گے، مگر 1 سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل وہ بوڑھے نظر آئیں گے۔ اب یہ ایک دم سے جو تبدیلی آتی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم غور کریں تو زندگی میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ ضرور آتے ہیں جو انسان کی صحت پہ بہت ہی برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ان میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹینشن کا۔ جب ایک دفعہ آدمی کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے تو باقی جو ٹینشنز اس کو ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک خود بخود اور خواہ مخواہ کی ٹینشن ساتھ لگ جاتی ہے۔ آدمی ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تو اس کا چہرہ بہت ہی شفاف اور بہت ہی اٹریکٹیو تھا، لیکن اچانک ایسا کیوں ہو گیا؟ اب وہ صحیح طرح سے اس کو گائیڈنس بھی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے مختلف ڈاکٹرز یا لوگوں سے وہ مشورہ کرتا رہتا ہے، اور آج کل مہنگائی کے دور میں وہ اتنی مہنگی دوائیاں افورڈ بھی نہیں کر سکتے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ ٹینشن مزید بڑھتی ہے۔ اب یہ ساری ٹینشنز کیوں ہوتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، تو اس کا ہم باری باری تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا جو ہومیوپیتھک کا طریقہ علاج ہے اس کی کچھ میڈیسنز بتائی جائیں گی مختلف علامات کے تحت، تو جس سے اگر آپ مکمل طور پہ ان میڈیسنز کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہماری باڈی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کولاجن اور اپلاسٹن۔ ہماری باڈی میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کولاجن کہلاتا ہے، اور ایک الاسٹن۔ اس کی کمی ہو جائے تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یا غلط طرز زندگی کی وجہ سے جسم میں کمی ہو سکتی ہے۔ یہ جسم میں پروٹین جو جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری بات ہے شدید ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی۔ مسلسل سٹریس، چاہے وہ معاشی سٹریس ہو، گھریلو ہو، یا کسی اور وجہ سے جسم میں ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جو جلد کے خلیات کو تباہ کرتے ہیں۔ پانی کی کمی بھی جھریوں کا سبب بن سکتی ہے، اور ناقص غذا۔ پانی کم پینے سے جلد اندرونی طور پر خشک یا ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے، جس سے لکیریں جلدی بنتی ہیں اور وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیمیکلز اور میک اپ کا بے تحاشا استعمال۔ خواتین کیمیکلز اور میک اپ استعمال کرتی ہیں۔ میک اپ کے اندر ہی کیمیکلز ہوتے ہیں جو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دیتے کہ وہ جلد کو اچھا کرتے ہیں یا جلد کو خراب کرتے ہیں۔ عام طور پہ بازار میں سستے کیمیکلز جو میک اپ میں استعمال ہوتے ہیں ان سے جلد پہ بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ جلد پر اثرات اور کیمیکلز کا زیادہ استعمال جب ایک دفعہ کوئی اپنا اثر چھوڑتا ہے تو پھر اس کو صحیح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شروع میں آنکھوں کے سامنے ایک لکیر نظر آتی ہے،
اور آہستہ آہستہ خاص کر کے جب آپ مسکراتے ہیں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے۔ منہ کے پاس سے پڑنے والی اس لکیر کا اگر خیال نہ کیا جائے اور اندرونی طور پہ اسے ٹھیک نہ کیا جائے تو بہت جلد جلد لٹکنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان اپنی اصل عمر سے 10 سال بڑا نظر آنے لگتا ہے۔ جب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ عمر سے زیادہ لگتا ہے تو وہ اور ڈپریس ہوتا ہے، جس سے بجائے بہتری کے مزید خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کچھ عرصہ میرے کلینک میں ایک خاتون مریضہ تشریف لائیں جو صرف 35 سال کی تھیں، لیکن ان کی جلد کی جھریوں اور جلد کے لٹکنے سے وہ تقریباً 45 سے 50 سال کی لگ رہی تھی، تو کافی پریشان تھیں۔ ان کو میں نے 1 سے 1.5 ماہ تک اپنی ہومیوپیتھک کی مختلف دوائیوں سے بھی ٹریٹ کیا، ان کو کانفیڈنس دیا، ان کی کاؤنسلنگ کی، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ دوبارہ اپنی نارمل حالت میں چلی گئی۔ ہومیوپیتھی اینٹی ایجنگ کورس اگر کر لیا جائے تو اس سے یہ مسئلہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا وہ ارمان جو آپ کے پاس ایک اچھی جلد ہوا کرتی تھی دوبارہ بحال ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو میں دی گئی تمام ہدایات پہ عمل کریں۔ ویڈیو میں جو جو دوائیاں جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں ان کو اسی وقت اور اسی طرح سے استعمال کریں، اور پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کسی ہومیوپیتھک جو مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس سے مشورہ کر کے اپنے علاقے میں یہ دوائیاں ضرور لے لیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب میں چاہوں گا کہ اپنی ان ہومیوپیتھک ادویات کا تذکرہ کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ لائکوپوڈیم ایک دوا ہے، 30 میں استعمال ہوتی ہے اگر قبل از وقت بڑھاپے یعنی پری میچور ایجنگ کی علامات ظاہر ہوں۔ یہ اس کی سب سے بڑی دوا ہے۔ اگر کم عمر میں ہی چہرے اور ماتھے پر گہری جھریاں نظر آئیں تو صورت میں اس کے 3 سے 5 قطرے دن میں 3 دفعہ استعمال کیے جائیں تھوڑے سے پانی میں ملا کر، تو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں سکل کار، اگر 30 کی طاقت میں لی جائے اس صورت میں کہ جب بالکل جسم جو ہے وہ لٹک چکا ہو اور اس کی قدرتی لچک یا توانائی ختم ہو گئی ہو، تو اس کے 3 سے 5 قطرے دن میں پانی میں تھوڑے سے پانی میں ملا کے لیے جائیں دن میں 3 بار، تو فائدہ ہوگا۔ فلورک ایسڈ ایک دوا ہے، 30 کی طاقت میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور 200 کی طاقت۔ یہ جلد ٹائٹ کرنے اور فائن لائن کو بھرنے کے لیے جادوئی اثر رکھتی ہے۔ ہفتوں میں جلد کو ٹائٹ کیا جا سکتا ہے اس کے استعمال سے، اگر دوا کو کم از کم پراپر طریقے سے دن میں 2 سے 3 بار استعمال کیا جائے۔ ایکوفولیم ایک دوا ہے جو کہ مدر ٹنکچر یا کیو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس دوا کا نام ہے بربیرس ایکوفولیم۔ تو چہرے کے داغ، دھبے، چھائیاں دور کرنے اور رنگت میں قدرتی نکھار لانے میں یعنی نیچرل گلو لانے کے لیے یہ ایک اکسیر دوا ہے۔ اس کے 10 قطرے آدھا کپ پانی میں ملا کر دن میں کم از کم 2 دفعہ پئیں اور رات کو عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگائیں، تو اس سے بہت جلدی پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے۔ دوا کے ساتھ ساتھ روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں، تازہ پھل کھائیں اور رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، کیونکہ نیند کے دوران ہی ہماری جلد خود کو
ریپیئر کرتی ہے، اور مکمل علاج کرنے کے لیے آپ کسی مستند ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، اور تاکہ وہ علامات کا صحیح انتخاب کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی ریسرچ ملتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی ریسرچ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔